کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کی پہلی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے خالق یعنی پیدا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا، پھر کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس خطرے کے پیش نظر موت کے گھاٹ اتار دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ انہوں نے دریافت کیا، پھر کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق یعنی سچائی کے لیے یہ آیت نازل کر دی ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، جس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، البتہ حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کی دوسری حدیث عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے یعنی بڑے گناہ ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نیز بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جھوٹی قسم کی جگہ جھوٹی گواہی کا ذکر ہے۔ کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کی چوتھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک یعنی ہلاک اور برباد کرنے والے گناہوں سے دور رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 جس نفس کے بلا حق قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے مقابلے کے دن بھاگ جانا، اور نمبر 7 پاک باز مؤمنہ بھولی بھالی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کی 5ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، شراب پینے والا شراب پیتے وقت مؤمن نہیں ہوتا، اور مال لوٹنے والا لوٹ کے وقت مؤمن نہیں ہوتا، جبکہ لوگ خوف سے اور رحم کی خاطر اس کی جانب نگاہیں اٹھاتے ہیں، اور تم میں سے خیانت کرنے والا خیانت کے وقت مؤمن نہیں ہوتا۔ تم خود کو ان گناہوں سے ضرور دور رکھو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کبیرہ گناہوں اور نفاق کی علامات کی 6ٹھی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ قتل کرنے والا قتل کے وقت مؤمن نہیں ہوتا۔ عکرمہ تابعی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا، اس سے ایمان کیسے چھن جاتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، اس طرح، اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈالا، پھر ان کو نکالا، پھر فرمایا، اگر توبہ کرے تو ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے، اور اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر وضاحت کی کہ اس طرح ایمان آ جاتا ہے۔ اور ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ وہ شخص کامل مؤمن نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں ایمان کا نور ہوتا ہے۔ یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ اب اس حدیث کی وضاحت سنیں۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ کا مرتکب شخص مؤمن نہیں ہے۔ معتزلہ اور خوارج فرقے کا یہی مذہب ہے، جبکہ اہل السنہ اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں سے کوئی مؤمن کافر نہیں ہو جاتا، البتہ اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے یعنی گھٹ جاتا ہے۔ اگر وہ تائب ہو جائے یعنی توبہ کر لے
تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کبائر کرتے کرتے فوت ہو جائے تو اللہ کی مشیت میں ہے کہ اسے بخش دیں یا عذاب دیں۔ یا یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ ایمان کی نفی سے مقصود زجر و توبیخ ہے تاکہ وہ کبیرہ گناہوں سے کنارہ کش رہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ بظاہر یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن در حقیقت نہیں کا صیغہ ہے کہ مؤمن در حالت ایمان زنا نہ کرے، شراب استعمال نہ کرے اور کسی کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ واللہ اعلم۔